ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، پختہ سیاست سب کو کرنی چاہیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، 76 سال میں جو ہوا سب کے سامنے ہے، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں یہ مناسب نہیں، سب اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافی کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، بلاول چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم نے 16 ماہ اکٹھے کام کیا اور ہمارے تعلقات اچھے تھے اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں لشکر رئیسانی کو نون لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں، ان کی شمولیت سے ہماری پارٹی کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اصولی طور پر اعلان کیا کہ نون لیگ کی سیاست کا حصہ بنیں گے، آئندہ چند روز میں مزید پیش رفت ہو جائے گی۔ لشکر رئیسانی نے کہا کہ شہباز شریف کو مشکور ہوں، وہ ہمارے پاس آئے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ملک کو بحرانوں و مسائل کا سامنا ہے جو پارلیمانی عمل سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف بہترین سیاستدان ہیں، وہ امید ہے مسائل کا حل چاہتے ہوں گے۔ نون لیگ میں شامل ہونے کا بہت جلد ہم فیصلہ کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو 71 کروڑ ڈالر کی قسط دسمبر میں ملنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف مشن اور معاشی ٹیم تمام شعبوں میں مذاکرات مکمل کر چکے ہیں۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے آئی ایم ایف مشن سے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل کیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بینکوں کے منافع پر 55 ارب روپے تک کا ون فال ٹیکس لگانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرط پر بینکوں کے منافع پر 40% تک ون فال ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف مشن اپنی سفارشات آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوائے گا، جس کی ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو 71 کروڑ ڈالرز کی قسط دسمبر میں ملنے کا امکان ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں، قابض فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا، مزید 30 افراد انتقال کر گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر حماس کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا حماس نے غزہ کے الشفا ہسپتال میں ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر قائم کر رکھا ہے جہاں حماس نے اسلحہ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے اسرائیل حملوں کا جواز دیتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس ذرائع سے بتایا کہ وہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب حماس نے وائٹ ہاؤس کے ریمارکس کو غزہ کے ہسپتالوں میں مزید قتل عام کو ہوا دینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق الشفا کمپلیکس میں مریض، عملے اور بے گھر شہریوں سمیت 2300 افراد کئی دنوں سے شدید لڑائی اور فضائی بمباری سے پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کوئٹہ میں بلوچستان سے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے سیاسی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ ریکارڈ کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے صوبے کی عوام کی خدمت کی ہے۔ بلوچستان کے لیے کسی اور نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا منصوبہ بتائیں جس نے یہاں کی تقدیر بدلی ہو۔ نون لیگ کے بعد کی حکومت نے تو سی پیک منصوبے کو بہت نقصان پہنچایا۔ گوادر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے رحم کیا کہ ہم واپس کوئٹہ بلوچستان آئے ہیں۔ خوشی ہے کہ کوئٹہ کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، موقع ملا تو بلوچستان کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے سپریم کورٹ آمد کے موقع پر چلے کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب چلہ پورا ہو گیا؟ شیخ رشید نے جواب دیا کہ چلہ تو پورا ہو گیا مگر اس کے اثرات ابھی تک ہیں۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہتھیار ڈال دیے؟ شیخ رشید نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے زندگی میں دوستی اور دشمنی دونوں ہی بھرپور نبھائی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے 2 افراد کے خلاف غزہ میں نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس کے ملوث ہونے پر مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ مقدمہ امریکہ میں انسانی حقوق کے ایک گروپ کی جانب سے دائر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائڈ اسٹن کے خلاف دائر کی گئی ایک شکایت پر اسرائیلی حکومت کی غزہ میں نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو یارک میں مرکز برائے آئینی حقوق نے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں، غزہ اور امریکہ کے فلسطینیوں کی جانب سے تینوں شخصیات کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس شکایت میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے متعدد رہنماؤں نے واضح نسل کشی کے ارادوں کا اظہار کیا اور فلسطینیوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ
2023 में नॉक आउट मरहला शुरू हो गया। पहले सेमीफाइनल में भारत की टीम न्यूजीलैंड से आज मुंबई में मुकाबला करेगी। लीग मरहले में होम टीम ने अपने तमाम 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड को 9 में से 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान लीग मरहले में भी होम टीम ने 4 विकेट से फतह हासिल की थी। दूसरा सेमीफाइनल 5 मरतबा वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमरात को कोलकाता में खेला जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।